اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو انتہائی دلچسپ ہے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ انسان اس وقت کہاں موجود ہے اور 2020 میں دنیا کیسی ہو جائے گی، دنیا میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، سائنس کتنی ترقی کرے گا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے سورج پر اربوں سال سے دھماکے ہو رہے ہیں۔ یہ دھماکے روزانہ 120 ملین ٹن مادے کو ہیلیم گیس میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہ ہیلیم گیس ایک سیکنڈ میں ہماری زمین کی 5 لاکھ سال کی ضرورت کے برابر توانائی پیدا کرتی ہے۔ سورج زمین پر روزانہ 1,74,000 ٹیرا واٹ توانائی پھینکتا ہے۔ یہ توانائی ہماری ضرورت سے 5000 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ سورج یہ توانائی کیسے جنریٹ کرتا ہے؟ یہ توانائی فیوژن کے ذریعے جنریٹ ہوتی ہے۔ فیوژن میں ہائیڈروجن گیس کے 2 ایٹم ملتے ہیں، یہ 2 ایٹم ہیلیم گیس بناتے ہیں، اور اس سارے عمل میں 1000 ایٹم بم کے برابر توانائی پیدا ہوتی ہے۔ ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس کے ریئیکشن کو فیوژن کہتے ہیں۔ سورج پر ان دونوں گیسز کا غلاف چڑھا ہے۔ یہ گیسیں 150 بلین کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے زمین تک پہنچتی ہیں۔ آپ اگر سورج سے زمین تک اس کا جائزہ لیں تو آپ توانائی کا شاندار کھیل دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ کھیل زندگی کی بنیاد ہے۔ کائنات میں جس دن سورج بجھ جائے گا اس دن زندگی کا دیا بھی بجھ جائے گا۔ ہم انسان معاشرت کی زندگی کے لیے توانائی کے محتاج ہیں۔ ہم توانائی کا بڑا حصہ تیل اور گیس سے حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ تمام ذرائع مل کر بھی سورج کی توانائی کا 1% نہیں بنتے۔ چنانچہ سائنسدان پچھلے 20 برس سے سورج کو فوکس کر رہے ہیں۔ یہ گیس اور پیٹرول کی محتاج سے نکلنے کے لیے زمین پر سورج جیسا لیکن محدود اور کنٹرول فیوژن کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس کے لیے فیوژن ری ایکٹر بنا رہے ہیں۔ یہ پروجیکٹ چین میں زیر تعمیر ہے اور دنیا کے 8 بڑے ممالک فیوژن ری ایکٹرز کے لیے چین کی مدد کر رہے ہیں۔ فیوژن ری ایکٹر کے لیے ہیلیم گیس درکار ہے۔ یہ گیس ہماری فضا میں انتہائی کم ہے۔ سائنسدان کامیابی کی وجہ سے اسے نوبل گیس کہتے ہیں۔ ہم اگر اپنی فضا کو نہ چھوڑیں تو ہم اس سے بمشکل 15 ٹن ہیلیم گیس حاصل کر سکیں گے۔ چاند ہماری زمین کے کرب و جوار میں واحد مقام ہے جس پر 50 لاکھ ٹن ہیلیم گیس موجود ہے۔ چین نے جون 2014 میں چاند سے ہیلیم گیس لانے کا فیصلہ کر لیا۔ چینی سائنسدان دن رات اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جس دن کامیاب ہو جائیں گے اس دن چین کی توانائی کی تمام ضرورتیں پوری زندگی کے لیے پوری ہو جائیں گی۔ یہ منصوبہ پہیے، بجلی کی ایجاد، ریڈیو سگنلز اور کمپیوٹر کی ایجاد سے بڑا بریک تھرو ہوگا۔ انسان کو اس کے بعد توانائی کے لیے کسی ذریعے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہم بلب سے جہاز تک دنیا کی ہر چیز فیوژن توانائی سے چلائیں گے۔ یہ چین ہے۔ اب آپ جاپان کی طرف آئیے۔ جاپان کی کمپنی شمیزو کارپوریشن نے چاند کے خط استوا پر سولر پینل کی 250 میٹر لمبی بیلٹ لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بیلٹ سورج کی توانائی کو بجلی میں تبدیل کرے گی اور یہ بجلی شعاع بن کر زمینی اسٹیشن پر اترے گی۔ یہ بیلٹ لونر رنگ کہلائے گی۔ یہ جاپان کو روزانہ 13,000 ٹیرا واٹ بجلی دے گی۔ امریکہ اس وقت 4100 ٹیرا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے۔ گویا جاپان صرف ایک منصوبے کے ذریعے امریکہ کی کل پیداوار سے 3 گنا زیادہ بجلی حاصل کرے گا۔ یہ بجلی سال کے 12 مہینے دستیاب ہوگی۔ یہ ماحولیاتی آلودگی بھی نہیں پھیلائے گی اور اس کے لیے خام مواد بھی درکار نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی صرف ایک ضرورت یعنی بجلی پر ہونے والی ریسرچ ہے، اور یہ ریسرچ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ ہم سے چند ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہم جیسے انسان چاند اور سورج سے اتنی بجلی حاصل کریں گے جو 245 ممالک پر پھیلی اس دنیا کے 7 ارب لوگوں کے بلب، چولہے، اے سی، ہیٹر اور گاڑیاں چلائے گی۔ آپ ان دونوں منصوبوں کو سائٹ پر رکھ دیں اور ایک اور حقیقت ملاحظہ کیجیے۔ دنیا میں 2000 تک گیس اور پیٹرول گاڑیاں چلانے کا واحد ذریعہ ہوتا تھا، لیکن آج دنیا میں ہائیبرڈ گاڑیاں بھی ہیں اور یورپ، امریکہ، آسٹریلیا میں بجلی سے چلنے والی گاڑیاں بھی دھڑا دھڑ بن رہی ہیں۔ یہ گاڑیاں انجن کے بغیر چلتی ہیں۔ آپ بیٹری ریچارج کرتے ہیں اور 500 کلومیٹر فاصلہ طے کرتے ہیں۔ دنیا میں سولر انرجی سے اڑنے والے جہاز بھی بن چکے ہیں۔ دنیا 2020 تک
सोलर फ्लाइट्स के मजे लूटेगी। दुनिया भर के साइंसदान करिश्माती दवाइयां भी इजाद कर रहे हैं। आप बच्चों को वैक्सीन देंगे और बच्चे जिंदगी भर के लिए मुतअद्दी अमराज से महफूज हो जाएंगे। आप छोटे बड़े तमाम अमराज के लिए एक ही गोली खाएंगे और गले की खराबी से लेकर कब्ज तक आपके तमाम अमराज दूर हो जाएंगे। अमेरिका में ऐसी शर्ट्स भी बन चुकी हैं जिन्हें धोने की जरूरत नहीं। आप शर्ट्स को झाड़ें और पहन लें। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कपड़े भी इजाद हो चुके हैं। आप जब चाहें जहां चाहें खड़े खड़े इसका रंग तब्दील करेंगे। दुनिया भर की करेंसी प्लास्टिक के क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड में समा चुकी है। आप दुनिया के किसी कोने में अपना कार्ड स्वीप करें और खरीदारी कर लें। दुनिया के तमाम बड़े बैंक ऑनलाइन हैं। आप इंटरनेट के जरिए रकम जमा भी करा सकते हैं और निकाल भी सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं। आपका मोबाइल 2 वर्षों में आपका शनाख्ती कार्ड भी बन जाएगा, पासपोर्ट भी, ड्राइविंग लाइसेंस भी, बैंक भी, क्रेडिट कार्ड भी, बिजली गैस और पेट्रोल का बिल भी, प्रॉपर्टी कार्ड भी, हेल्थ कार्ड भी और इंश्योरेंस पॉलिसी भी। आप अपना मोबाइल मशीनों की स्क्रीनों से टकराते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आप 2 बरस में सिम लें, फोन भी इस्तेमाल करेंगे। आपको किसी मुल्क में सिम नहीं बदलना पड़ेगी। आपका फोन नंबर दुनिया भर में लोकल पैकेज पर काम करेगा। आपको रोमिंग चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। गूगल पूरी दुनिया के लिए एक वाईफाई पर काम कर रहा है। फिजा में बड़े बड़े गुब्बारे फिक्स हो रहे हैं। गुब्बारों में इंटरनेट की मशीनें लगी हैं। ये मशीनें पूरी दुनिया को वाईफाई से जोड़ देंगी। दुनिया भर के लिए वार्निंग सिस्टम भी बन रहा है। ये सिस्टम आपको 1 साल पहले बारिश, सैलाब, जलजले, आतिशज़दगी, वबाओं और आंधी तूफान का इत्तला देगा। यह आपको यह भी बताएगा कि दुनिया के किस कोने में कब किस चीज की किल्लत होगी। दुनिया भर के लोग इस वार्निंग सिस्टम के जरिए वक्त से पहले अपना बंदोबस्त कर लेंगे। दुनिया बड़ी तेजी से डीएनए को शनाख्ती निशानी बना रही है। आप कौन हैं, कहां के रहने वाले हैं और आप किस पेशे से मुंसलिक हैं, इन तमाम सवालों का जवाब आपके खून का सिर्फ एक कतरा देगा। दुनिया में सच्चाई की मशीनें भी धड़ाधड़ बन रही हैं। हम जब भी झूठ बोलेंगे, ये मशीनें हमारे पसीने की बू से उसका अंदाजा लगा लेंगी। और साइंसदान एक ऐसा वास्ता भी तलाश कर रहे हैं जो रोशनी की रफ्तार से तेज है और इंसान जिस पर सफर करके सेकंड में हजारों नूरी साल का फासला तय कर लेगा। इंसान ने जिस दिन यह वास्ता तलाश कर लिया, उस दिन करोड़ों नूरी साल के फासले पर मौजूद कहकशाओं में उतर जाएगा। यह वहां खुली आंखों से लम्हा बलम्हा फैलती कायनात का मुशाहिदा करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात से हम सब मुत्तफिक हैं कि साइंस जितनी तरक्की कर रही है या जितनी तरक्की कर चुकी है, उससे इंसान को फायदा हो रहा है और आने वाले वक्तों में मजीद फायदा होगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ अनासर ऐसे हैं जो इंसान की तबाही का जरिया बनेंगे, जो इस दुनिया को तबाह बर्बाद कर देंगे और यकीनन वो दुनिया की तबाही के लिए धड़ाधड़ अपना काम कर रहे हैं। वो अनासर क्या हैं, जानकर आप हैरान हो जाएंगे। वो एक मुकम्मल नेटवर्क है जिसका नाम है फ्रीमेसन्स। फ्रीमेसन्स कौन है, कहां से आए हैं और इनका मकसद क्या है? फ्रीमेसन्स एक दजाली नेटवर्क है जिसका मकसद इंसान को गुलाम बनाना है और दजाल के आने के लिए सब रास्तों को हमवार करना है। जहां साइंस इतनी तरक्की कर रही है, वहां दजाली नेटवर्क किसी से पीछे नहीं। अभी हम इस वीडियो में जानेंगे कि दजाली नेटवर्क यानी दजाली नेटवर्क ने कितनी तरक्की की है और आने वाले वक्तों में ये कितनी तरक्की करेगा और इंसान को कैसे गुलाम बनाएगा और दज्जाल के लिए रास्ते कैसे हमवार करेगा। दज्जाली नेटवर्क का माजी फिरौन और मुस्तकबिल दज्जाल से जुड़ा हुआ है। ये लोग दज्जाल की आमद के लिए दिन रात इन कोशिशों में लगे हुए हैं कि इंसान को दज्जाल के आने से पहले ही अपने कंट्रोल में कर लिया जाए। अब सवाल यह पैदा होता है कि दज्जाली नेटवर्क लोगों को गुलाम कैसे बनाएंगे? वो आखिर ऐसा क्या करेंगे कि लोग इनके गुलाम हो जाएंगे? 1996 में एक कैनेडियन सहाफी ने एक हैरत अंगेज इंकशाफ किया। उसने वाजे किया कि अमरीकी इदारा नासा कुछ खुफिया ताकतों के साथ मिलकर एक ऐसे मिशन पर काम कर रहा है जिसका मकसद दुनिया को बेवकूफ बनाकर आलमी हुकूमत कायम करना है। एक ऐसी हुकूमत जिसका अपना तैयारशुदा मजहब होगा, इनकी अपनी सकाफत होगी,
اس کے ماننے والے دنیا کے قدیم مذاہب کو بوسیدہ خیالات سے تعبیر کریں گے۔ اس پروجیکٹ کا نام بلیو بیم ہے، جو نفسیاتی طور پر لوگوں پر اس طرح غلبہ حاصل کرے گا کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دنیا کے اربوں لوگ ان کی دلدل اور ان کی ثقافت میں پھنس جائیں گے۔ اس منصوبے کے 4 اہم مراحل ہیں۔ پہلے مرحلے میں یہ نیٹ ورک دنیا سے کرنسی کو ختم کر کے ڈیجیٹل کرنسی کو فروغ دے گی، یعنی آپ کی دولت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ سسٹم جب چاہے آپ کی ساری دولت ہیک کر کے ضائع کر سکتا ہے۔ اس صورتحال میں چاہے آپ کھرب پتی ہی کیوں نہ ہو، آپ کو 1 منٹ میں فقیر بنا کر اپنے مذہب اور معاشرے کے لیے ناکارہ بنایا جا سکتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں پوری دنیا میں مذہبی شدت پسندی کو ابھارا جائے گا تاکہ لوگ مذہب سے بیزار ہو جائیں۔ اس کے علاوہ خانہ جنگی کروا کر کمزور ممالک کی حکومتیں توڑ دی جائیں گی۔ ان میں تخریب کار عناصر کو فروغ دے کر مذاہب کی جنگ ختم کی جائیں گی۔ تیسرے نمبر پر دنیا میں پراسرار سنسنیاں پھیلائی جائیں گی اور بھیانک خوف پھیلایا جائے گا، اور یہ تصور پھیلایا جائے گا کہ صرف ہم ہی آپ کو اس مصیبت سے نکال سکتے ہیں۔ چوتھے اور آخری مرحلے میں اسکائی گرافی کے مظاہرے کیے جائیں گے، جو کہ سراسر ہولوگرافی ٹیکنالوجی کی کارستانی ہوگی۔ اس مرحلے میں 2 اہم کام سر انجام دیے جائیں گے۔ اس مرحلے میں اس پیشن گوئی کو سچ کر کے دکھایا جائے گا جو ہر مذہب نے آخری زمانے سے متعلق اپنے ماننے والوں کو دی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد۔ عیسائیوں کے مطابق یسوع مسیح اور ہندوؤں کے مطابق آخری اوتار جو آخری زمانے میں آسمان سے اترے گا۔ اس طرح دیگر مذاہب میں بھی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ یہ وہ وقت ہوگا جب پوری دنیا کے حالات بہت خراب ہو چکے ہوں گے، جیسے کہ آج کل دن بدن خراب ہو رہے ہیں۔ پھر ایک دن اچانک آسمان پر ایک خوبصورت سینری رونما ہوگی، جیسے کہ فلموں میں آج کل دکھایا جاتا ہے۔ اس سینری میں لوگ دیکھیں گے کہ آسمان سے ایک سیڑھی نمودار ہوگی اور ایک خوبصورت نوجوان اس سیڑھی سے اترے گا۔ اس کی شخصیت بہت زیادہ جاذب نظر ہوگی۔ لوگ سمجھیں گے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، مگر وہ سب نظر کا دھوکہ ہوگا جو ہولوگرام ٹیکنالوجی کی بدولت لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہوگا۔ وہ نوجوان ہر مذہب کی تعلیم اور نہایت عمدہ تربیت سے آراستہ ہوگا۔ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور پوری دنیا کے لوگ اس کے سحر اور جادو میں جکڑ جائیں گے۔ وہ خود کو مسیح بتائے گا، لیکن حقیقت میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل دنیا کو ہائی جیک کرنے والا یہودی شیطان ہوگا، جس کے پیچھے فری میسنز کی طاقتیں ہوں گی، جن کا مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل پوری دنیا کو گمراہ کر کے اپنے کنٹرول میں کرنا ہوگا۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچ میں آسمان سے اتر آئیں تو ان کا سارا وقت خود کو اصل عیسیٰ علیہ السلام ثابت کرنے میں گزر جائے اور وہ دجال کے خلاف مؤثر کارروائی کے اہل نہ ہو سکیں۔ یہ بالکل وہی فعل ہے جو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کو روکنے کے لیے کھیلا تھا۔ اسکائی گرافی میں ایسے مناظر پیش کیے جائیں گے جو انسان کی عقل سے باہر ہیں، یعنی دلکش مناظر، ہری بھرے کھیت، باغات، نہریں، آسمان پر بادل، بارش، دھوپ، غرض یہ کہ دنیا میں جنت دکھائی جائے گی۔ اسکائی گرافی ٹیکنالوجی اتنی پاورفل ہے کہ آسمان پر بادلوں کے بیچ میں ایک شہر دکھایا جاتا ہے جس میں بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں، اور اس کا تجربہ حال ہی میں چین میں کیا گیا، جس میں لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادلوں کے بیچ ایک پورا شہر نمودار ہوا۔ اسکائی گرافی اور ہولوگرافی وہ ٹیکنالوجی ہے جس کا استعمال دجال کرے گا، یعنی اپنی مرضی سے جیسا چاہے ویسا منظر دکھائے گا، لوگوں کو آسمان پر بادل لے کر آئے گا، بارش برسائے گا، دھوپ نکالے گا۔ یہ سب ہولوگرافی ٹیکنالوجی ہوگی جو کہ تیار ہو چکی ہے، اور لوگ اس کو دیکھ کر اس پر ایمان لائیں گے، اور لوگ جوک در جوک اس مذہب میں داخل ہوں گے، اور یہ ایک ٹرینڈ بن جائے گا۔ بات یہی نہیں رکتی، اب ایسے مشن پہ کام ہو رہا ہے کہ انسان کا دماغ، اس کے خیالات اور جذبات سب کی پروگرامنگ انسان خود کرے گا، یعنی انسان زندہ تو ہوگا مگر وہ کسی دوسرے کے اشاروں پہ کام کرے گا۔ اس کے دماغ کی پروگرامنگ کرنے والا جیسا چاہے گا انسان ویسا ہی کرے گا۔ پیارے بھائیو اور دوستو، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آنے والے کچھ سالوں میں دنیا کا نقشہ ہی تبدیل ہو جائے گا۔ یہ دنیا ایک الگ دنیا ہوگی۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو آپ کے لیے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کو آگاہی ہو جائے کہ انسان اس وقت کہاں کھڑا ہے اور آنے والے وقتوں میں دنیا میں کیا تبدیلی و رونما ہونے والی ہے۔ اور دوسرا، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان شیطانی طاقتوں سے ہم پردہ اٹھائیں جو کہ انسان کی تباہی کا سبب بنیں گے، جو کہ اس دنیا میں فتنہ برپا کریں گے اور اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہوگا، اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ بھی ہے
کہ ہم خود پہ نظر رکھیں کہ ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں اور ہم کس نیٹ ورک کا شکار ہو رہے ہیں۔ ذرا سوچئے اپنے بارے میں، ذرا اپنے بارے میں سوچئے، ذرا خود کا مطالعہ کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس شیطانی نیٹ ورک کا حصہ بن چکے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس نیٹ ورک کے غلام ہو چکے ہیں؟ اگر میں یہ کہوں کہ ہم کافی حد تک اس نیٹ ورک کے غلام ہو چکے ہیں تو شاید میری بات غلط نہیں ہوگی، کیونکہ اس بات کا جواز موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے موبائل فون کو دیکھ لیں کہ اس میں سے اگر انٹرنیٹ اور فیس بک ہٹا دی جائے تو شاید ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ گھر میں موجود ٹیلی ویژن کو دیکھ لیں کہ اگر ٹیلی ویژن کو ہمارے گھر سے نکال دیا جائے تو ہمارا گھر میں بیٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم جس دن ڈرامے نہ دیکھیں، گانے نہ سنیں، ہمارا دن ہی نہیں گزرتا۔ اگر ہم اپنے ثقافت پہ نظر دوڑائیں تو شاید وہ بھی بالکل تبدیل ہو چکا ہے۔ ہمارا لباس بالکل تبدیل ہو چکا ہے، ہمارا رہن سہن بالکل بدل چکا ہے، یہاں تک کہ ہمارا کھانا پینا بھی تبدیل ہو چکا ہے۔ ہمارا اٹھنا، سونا، جاگنا سب کچھ بدل چکا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے؟ اگر نہیں پتا تو میں بتاتا ہوں۔ آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ ان کے بتائے ہوئے راستے سے ہم بہت دور جا چکے ہیں۔ ہماری زندگیوں سے شاید دن بدن نکلتا جا رہا ہے۔ ہم مغربی ٹرینڈ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں اور ہم شیطانی نیٹ ورک کے غلام ہوتے جا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ سب حقیقت ہے۔ ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس۔ ہمیں چاہیے کہ ہم واپس آ جائیں، ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ اپنا لیں۔ شاید یہی ایک وجہ ہمیں شیطانی نیٹ ورک سے بچا سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جتنا مرضی طاقتور ہو جائے، جتنی مرضی ترقی کر لے، وہ اللہ پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے اللہ پاک کو للکارا، ان کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگیاں ڈال دیں۔ یہی ایک راستہ ہمیں اس تباہی سے بچا سکتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ السلام۔